کی عبادت دیکھو، اللہ اکبر، وہ زندگی کہ ہم جتنے بھی کلم لکھے جائیں، جتنی گفتگو کی جائے، وہ امام کے فضائل کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر، پانی سمندر کا سیاہی بن جائے، انک بن جائے، تو بھی تم کلمۃ اللہ کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ اور آپ جب جاتے ہیں زیارت امین اللہ میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا کلمۃ اللہ، آپ ہیں کلمۃ اللہ، یعنی مولا کے فضائل آپ کے سامنے ہیں۔ بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو سنا ہوگا، کتنوں نے مجلسیں پڑھی ہوں گی، کتنوں نے ذکر کیے ہوں گے، مگر آپ دیکھیں کہ ہم کبھی بھی مولا کے فضائل کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، وہ فضیلتیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہرحال انسان، ہم اپنی نگاہ سے کیا فضیلت سمجھتے ہیں امام کی، اور خود امام اپنے لیے کس چیز کو فضیلت سمجھتے ہیں۔ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان معاشرے میں مولا کے فضائل یعنی خوب نعرے لگنے چاہیے مجلس کے اندر، اٹھ کے، خوب اچھی بات ہے، نعرے بھی لگنے چاہیے، پتہ تو چلے کہ علی کا ماننے والا کون ہے۔ لیکن بہرحال آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ صرف سنتے ہیں اور جذب کرتے ہیں اپنے وجود کے اندر، وہاں پر ظاہر ہے وہ والے فضائل کو بہرحال بیان کرنا، میرے جیسا آدمی تو ویسے بھی تبلیغی مولاناؤں میں تو اتنے زیادہ وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ امام کے فضائل کو، امام کو سمجھنا سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے میں پڑھ رہا تھا کتاب روزنائی عالم غیب، مسجد جمکران نے پرنٹ کی ہے، اور اس کا بہرحال اردو ٹرانسلیشن ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اس میں زیادہ چیزیں وقت کے امام سے، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے، گزر رہا ہے تقریباً، اور شب قدر بھی ہے، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم وقت کے امام پہ گفتگو کریں، کیونکہ بغیر امام کے کوئی بھی چیز پوری نہیں ہے۔ آپ مولا کائنات کو مانتے ہیں، اس کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ اب کاش ہم کوفہ میں ہوتے، کاش ہم مدینہ میں ہوتے، اب نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اب تو نہیں ہے نا، تو اب کیا کریں؟ اب وہ کرو کہ 2024 اے آئی کا دور، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور تم تنزانیہ میں ہو، تم اس وقت امام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہم سے تو یہی پوچھا جائے، ہم سے یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تم مسجد کوفہ میں کیوں نہیں آئے، تم نے کیوں نہیں، یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس دور میں کہ جو جنریشن زی کا دور ہے، اس میں تم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا۔ تو یہاں سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ میں اگر کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو فرسٹ آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہو از ہی، کون ہے یہ جس کے لیے میں کچھ کروں۔ تو معرفت یعنی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم کتنی ٹائم انویسٹمنٹ اپنی کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ جیسے مجھے ایک پرابلم ہے، بیماری ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی مشکل ہو جائے، تو میں کتنا کیوریس ہوتا ہوں، 10 ڈاکٹر کو، اسپیشلسٹ کو باہر دیکھوں گا، گوگل پہ دیکھوں گا، ادھر دیکھوں گا، 10 لوگوں سے پوچھوں گا، کیوں؟ ایک کیوریوسٹی ہے، ایک پریشانی ہے کہ میں اس کو سولو کروں۔ کہیں ایڈمیشن لینا ہے، کسی بچے نے باہر یونیورسٹی میں پڑھنے جانا ہے، کتنے لوگوں کا آپ پوچھیں گے؟ کوئی گاڑی خریدنی ہے، کتنے لوگوں کا آپ پوچھتے ہیں کہ کون سی گاڑی لوں؟ موبائل لینا ہے، کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہے، لائف میں پریکٹیکل ہے۔ کتنا ہم ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، اور امام کے لیے ہم نے کتنا ٹائم انویسٹ کیا اپنی زندگی میں، خود کتنا کیا؟ مولانا نہیں بتاتے، مولانا صاحب، مولانا نے ساری چیز تھوڑی بتانی ہے آپ کو، خود کچھ آپ نے بھی کرنا ہے۔ مولانا تو آپ کو فلیر لگا کے چلے جائیں گے، باقی تو آپ کو خود عشق کی آگ آپ کے اپنے وجود میں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے امام کو درک کریں، کیوں مولا کائنات کو اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ If you open the history, how many names you can, those are surrounded around امام۔ کون تھے، کتنے لوگ تھے امام کے قریب، کتنے؟ آپ just count in your hand, it's finished۔ Why؟ کیونکہ دیکھنا کمال نہیں ہے، معرفت اور شناخت کمال ہے۔ کیوں حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان کے ایمان میں ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، جی دونوں کے ایمان، ہمارا اپنا ایمان ٹھیک نہیں ہے، ہم دوسروں کے ایمان کو کیسے جج کرتے ہیں؟ وی کین ناٹ جج کہ حضرت ابو ذر کا کیا مقام تھا، یہ ان کا اپنا معاملہ تھا، مگر دونوں کے اندر اسٹل ڈفرنس تھا۔ حضرت سلیمان
کہ ایمان کی کیفیت اگر تاریخ کے سنیپ شاٹ لیے جائیں تو دیکھا جائے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ جب حضرت علی کو گلے میں رسی ڈالی گئی تو حضرت ابو ذر کی کیفیت کیا تھی, ہاؤ ہی فیلز دیٹ ٹائم, اور حضرت سلیمان کی کیفیت کیا تھی. دونوں فرق ہے, دونوں معرفت. یہ نہیں کہ ان کا مقام, حضرت ابو ذر کا مقام بہت بلند ہے, بہت بلند, اصحاب پیغمبر ہے, مگر سلمان و منا اہل بیت. کیوں؟ کیونکہ حضرت سلمان کی نگاہیں مولا کائنات کی نگاہوں پر ہیں, کہ جو مولا کی نگاہ کہے گی میں وہ کروں گا. یہاں اطاعت ہے, فالو کرنا ہے. ہم اس دور کے اندر اپنے امام کو, پہلی بات تو ہم اپنے امام کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہم امام کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہم کتنا امام کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا؟ If you love someone, you have to do struggle. لیلا مجنو کی جو سٹوری ہے, it's story in poetic صوفیزم, مسٹسزم کے اندر اس کو وہ ڈرائیو کرتے ہیں, چاہے وہ حقیقت ہو کہ نہ ہو, لیکن وہ اس کو کنیکشن کے لیے کریٹ کرتے ہیں. مجنو کہتا ہے کہ میں لائن میں کھڑا ہوا کہ جب لیلا لوگوں کو جام دے رہی, پانی پلا رہی, کچھ بھی پلا, میں لائن میں کھڑا ہوا. جیسی میری باری آئی تو اس نے میرا جو گلاس تھا, جو برتن تھا, she broke, اس نے میرا توڑ دیا, چلا گیا. مجنو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ سب کا تو اس نے پانی دیا, میرا گلاس توڑا. اس کا مطلب ہے کوئی بات تو ہے. تو کیا میرا دل امام کے لیے ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا؟ یار کچھ تو, میں مشکل میں پڑ جاؤں تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں, جبکہ آپ مشکل میں پڑیں تو آپ شکر کریں, پروردگار تو نے میرے گلاس کو توڑا ہے, کوئی تو وجہ ہے. تو مجھے مشکل میں رکھے ہوئے ہے, کوئی تو وجہ ہے. تو مجھے کسی چیز کو میں تڑپ رہا ہوں تجھ سے مانگنے کو, تو مجھے نہیں دے رہا, کوئی تو وجہ ہے. خوب یہی وجہ. خوب آپ امام کو درک کریں. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں, ان کے بیٹے نے اس بات کو کوٹ کیا, جانے محترم, کہ اس زمانے میں کہتے ہیں ہم چھوٹے تھے تو آیت اللہ بہجت ہمیں کم کی گلیوں میں, اس وقت گلیوں میں نمبرز نہیں تھے, پلاٹ نمبرز نہیں تھے گھروں کے اندر, کہاں ہمیں گلیوں میں, اتنی چھوٹی گلیاں ہوتی تھی, بہت چھوٹی. اگر آپ ابھی بھی جائیں کم میں, جو اولڈ کم ہے, اولڈ کم پرانا ہے, اس کی گلیاں بہت چھوٹی ہیں. کہا چھوٹی چھوٹی گلیوں میں کبھی سیدھے ہاتھ کبھی الٹے ہاتھ کبھی لے جاتے تھے ہمیں, گھر میں جاتے تھے ہم بزرگ, کوئی شخص غریب سادہ سے کپڑے, کبھی ہمیں ایسے پھل رکھتے تھے کہ جو ہم پھل کبھی کھاتے بھی نہیں تھے. ہم چھوٹے تھے, ہم دنیا مطلب ہمیں اتنا نہیں پتا تھا, ہم بس بابا کے ساتھ جاتے تھے, اور ہمیں مختلف لوگوں کے, اور بابا ان کو جانتے بھی نہیں تھے, اور نہ مثلا کوئی وہ بہت بڑے علماء تھے, نہ کوئی ایسی چیز تھی, مگر ہمیں وہ اکثر لے کے جاتے تھے. اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس ہمیں بابا لے کے جاتے ہیں. لیکن ایک بات, جہاں بھی جاتے تھے بابا تو سب کے ساتھ کرتے تھے, اور وہ کس کی بات تھی؟ کہا وہ امام زمانہ کی باتیں کرتے تھے. یہ بات کامن تھی ان کے اندر سب میں. خود میں یہ سوچتا رہا ساری زندگی بہت عرصے تک کہ یہ کون لوگ تھے کہ جن کو بابا ملنے جاتے تھے. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو امام کی زیارت کرتے تھے, اور امام کو جنہوں نے دیکھا ہوتا تھا, چاہے ایک دفعہ ہی دیکھا ہوتا تھا کسی طریقے. تو مجھے ہمیں آیت اللہ بہجت, تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ بابا کو کیسے پتا چلتا ہے, یعنی آیت اللہ عظمہ بہجت کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس شخص نے امام کی زیارت کی ہے, یہ شخص امام سے ملا ہے, یا اس نے امام کو دیکھا ہے, کیسے ان کو پتا چلتا تھا؟ تو بہرحال آیت اللہ غازی جو ان کے بھی استاد تھے آیت اللہ بہجت کے, کہتے ہیں ایک دفعہ ان کا شاگرد آیا تو میں نے ان سے بات کی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو امام کو دیکھتا ہے اس کے وجود میں ایک نور آتا ہے, ایک لائٹ آتی ہے, اور وہ لائٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو نظر آتی ہے کہ جن کی اپنی لائٹ آن ہوتی ہے. تو آیت اللہ بہجت شہر میں کہیں پہ بھی کسی نے اگر امام کی زیارت کی ہوتی تھی تو وہ روشنی نظر آتی تھی, وہی گلیوں کے راستے, جس طرح آج آپ گوگل میپ لگاتے ہیں یہاں وہاں چلے جاتے ہیں, وہ اللہ کا گوگل میپ ہے, وہ نور ہے کہ جو دلوں کو کھینچتا ہے. اللہم صلی علی محمد و
جان محترم آج کی رات کوشش کریں ہماری بھی وہ لائٹ آن ہو، ہمارا بھی دل قلب روشن ہو، زنگ لگ گیا ہے۔ وہ حدیث کے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی اس کے 2 حصے میں آج اس کو پورا کروں۔ خدا توفیق دے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و دیکھیں معرفت امام کی ضروری ہے۔ امام کی معرفت کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، ہر مجلس میں بولتا بھی ہوں کہ مولا کائنات کہ جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، پوچھو جو، کوئی شرط قید نہیں، یہ نہیں پوچھ سکتے، یہ نہیں پوچھ سکتے، نہیں، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ لوگوں نے کیا پوچھا آپ کے سامنے؟ ہم ہنستے بھی ہیں بعض اوقات کہ بھی کیسے لوگ تھے، سر کے بالوں، داڑھی کے بالوں، کھجور کے درخت میں کھجور کتنے، یہ باتیں پوچھ رہے ہیں، پتے کتنے ہوئے، یہ کو پوچھنے کی بات تھی؟ ہم بھی ہوتے، ہم نے بھی پوچھنا تھا۔ معرفت، امام جانتے تھے کہ انسان دنیا کی میٹلسٹک ترقی کر لے گا۔ آج آپ کے سامنے دنیا اسپیس پہ جا رہی ہے، جیمز ہب نیا ٹیلیسکوپ جو ٹریلین ایئرز جو ہے لائٹ ایئرز کے بعد بھی گلیکسیز کو آپ کو بتا رہا ہے، دنیا یہاں پہنچ چکی ہے۔ امام جانتے تھے یہ سب انسان کر لے گا مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا، اسی لیے نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولا۔ صفات متقین کی جو بہرحال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے جن چند دنوں کے اندر، اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کوالٹیز، وہ ایٹریبیوٹس کے جو دنیا نہیں بتا سکتی آپ کو، اور کس لیول پر امام نے بتایا۔ یعنی وہ زبان مبارک کیا زبان ہے کہ جب کوئی بات کر رہی ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ مطلب ہم تو آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں تو دل اور ایمان اس کے ساتھ سنک نہیں ہے، میں تو کمزور آدمی ہوں، لیکن امام جو خود انسان کامل ہے، جو کل کا کل ایمان ہے، جو کل کا کل حق ہے، وہ جب کوئی گفتگو کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ یار اس لیے عزیزان محترم ان کتابوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ امام المتقین کے ماننے والوں نے اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی خطبہ متقین نہیں پڑھا تو پھر کیا پڑھا؟ ہیری پوٹر ختم ہو گئی، لارڈ آف رنگ ختم کر دی، دوسری دنیا کی کتابیں ہم پڑھے جا رہے ہیں، ناول پڑھے جا رہے ہیں، لیکن خطبہ متقین، ارے مولانا اگر کوئی سوال بھی کرتے تو مولانا وہ حمام جو تھے وہ تو سن کے مر گئے، کہیں ہم نہ مر جائیں۔ ہمارے پاس تو ایکسکیوز ایسا ہوتا ہے نا، اب ہم سے کو پوچھے مولانا آپ نے پڑھا، ہم بولے ہاں بھی تھوڑا بہت پڑھا، مولانا پھر آپ زندہ کیسے؟ جان محترم یہ تو امام سے بھی سوال کیا تھا ایک شخص نے، تو امام نے کہا شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، ایسی سوچوں کو اپنے ذہن سے جانے۔ واقعاً اگر دل پاک ہو، دل صاف ہو تو آپ ان صفات کو تحمل برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، واقعاً نہیں کر سکتے۔ اولیاء خدا کی بارگاہ میں آپ حضرت آیت اللہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے کتاب غدیر لکھی، اپنی 30-40 ایئرز لائف سپینڈ کی ایک بک کے لیے، صرف امام کے فضائل جمع کیے، جہاں پہ بھی تھے، دمشق میں، بغداد میں، ہندوستان تک۔ He collected all attributes، جہاں بھی پتہ چلا کسی نے امام کے بارے میں شعر لکھا ہے، کلیکٹ کیا، یہ کیا، وہ کیا، سب کچھ کیا۔ اور کیا ان کی کیفیت تھی کہ جب وہ مولا کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ ایک واقعہ ہے مشہور کہ بغداد میں ایک پروفیسر تھا جس کا تعلق دوسرے سیکٹ سے تھا، انہیں پتا چلا کہ وہ کتاب لکھ رہا ہے امام علی پر، تو یہ گئے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ جیسے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں فیملی کی طرف سے کچھ ایک ساؤنڈ، ایک خوشی کی آواز آئی، یہ بیٹھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے بولا آپ بتائیں امام کے فضائل کیا ہوں؟ انہوں نے کہا علی مال حق حق المال، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہوئی، یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے، عمار جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ۔ تو آغا امینی نے کہا کہ نہیں، حدیث کا ایک حصہ دونوں کے لیے ہے، اگلا حصہ دونوں کا ڈیفرنٹ ہے۔ کہا کیا؟ کہا عمار حق کے ساتھ ہے اور حق
عمار کے ساتھ ہے، مگر جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہیں جائیں گے۔ کہا پھر، کہا حضرت علی کے لیے یہ نہیں ہے، قال حق المال علی و علی المال، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی جائیں گے حق وہیں جائے گا۔ یا علی، تو یہ جب انہوں نے بیان کیا تو وہ پروفیسر تھے، کھڑے ہو گئے۔ کہا کھڑے کیوں ہیں؟ کہا آپ نے بات ایسی کی۔ جب آغا امینی کو یہ یقین ہو گیا کہ ابھی اچھی کتاب لکھے گا تو ہی کہے کہ مجھے اجازت دے، میں جا رہا ہوں۔ پھر کہا کہ میں ایک سوال پوچھوں، میں جب آپ کے گھر میں آیا تو آپ کے گھر میں خوشی کیوں ہوئی ایک فیملی کی طرف سے؟ کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے، مریض ہے، اور کیونکہ آپ آئے لباس میں تھے یعنی اسکالر کے، تو ہمارے گھر والے سمجھے کہ ہمارا کوئی مولانا آیا ہے، شیخ آیا ہے، تو خوش ہو گئے کیونکہ وہ جو مولانا آتے تھے وہ دعا لکھتے تھے، تو میری بیٹی کچھ دنوں کے لیے ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو آغا مینی نے بولا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں بھی آپ کو کچھ لکھ کے دے دوں؟ کہاں دے دے۔ انہوں نے کاغذ میں کچھ لکھا، پیپر کو فولڈ کیا اور دے دیا۔ کچھ دنوں بعد انہیں پتا چلا کہ وہ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا آغا مینی سے کہ آپ نے اس پیپر پر کیا لکھا تھا؟ تو آغا مینی فرماتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں لکھا، میں نے تو صرف علی لکھا تھا۔ عزیزان محترم، خوب معرفت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو امام کو جانتا ہے اس کے قلم میں طاقت ہے۔ وہ ایک ذرہ جو پڑ جائے کہ جسے بوتراب گرم کر دے تو وہ آفتاب بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اس نگاہ کو حاصل کریں۔ معرفت یہی ہے کہ امام کی توجہ میری طرف آئے۔ اب میں نے کل آپ خدمت میں عرض کیا کہ ڈفرنٹ کائنڈز ہیں کہ جو قرآن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ مولا کائنات کو پہچاننے کے لیے ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے، اس طرف بڑھیں گے تو آپ امام کی معرفت۔ تو امام فرماتے ہیں کہ شرح صدر ہونا، شرح صدر جو قرآن میں بھی کئی جگہ ذکر ہے، حضرت موسیٰ نے بھی کیا، پروردگار نے پروفٹ کو بھی کہا لم نشرح لک صدرک، ہم نے تمہیں شرح صدر عطا کیا۔ اب یہ شرح صدر یعنی کیپیسٹی کو انٹرنل، یعنی اٹس ریلیٹڈ ٹو سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر نہیں ہے۔ یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے کہ آپ بولیں جی میرا آپریشن کر دیں، ہارٹ کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر دیں اور سٹنٹ ڈال دیں۔ نو، اس میں سٹنٹ ہے مگر اسپرچول ہے اور ولایت کا ہے۔ یہ سٹنٹ آپ کے وجود میں ولایت کا ڈلے گا تو یہ شرح صدر ہے، یہ سافٹ ویئر ہے۔ یہ قلب جسے قرآن ذکر کر رہا ہے، مناجات امیر المومنین آج آپ نے پڑھی، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تیری بارگاہ میں اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، nothing is useful that day، سوائے قلب سلیم کے، ایک سالم قلب۔ یہ جو قلب ہے یہ سافٹ ویئر ہے۔ اس سافٹ ویئر کی انہانسمنٹ کے لیے امام نے 3 چیزیں بتائیں۔ پہلی، دنیا ترک کر دو۔ کل میں نے اس پہ گفتگو کی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یہ دنیا تمہاری زندگی میں باہر ہو۔ جوان جو آج شب قدر کی چکر میں مسجد میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ ہو سکتا ہے کل نہ آئے، پھر اگلی شب قدر میں آئے۔ دنیا ترک کرنے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ you have to leave the world، no۔ دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو، یہ ہے دنیا ترک کرنا۔ دوسری چیز امام نے فرمائی شرح صدر کے لیے، لقاء اللہ، قرب الہی، اللہ کی قربت، اللہ کو ملنے کا انسان کے اندر ارادہ ہونا۔ کیا میرے پاس ہے؟ کیا میں چاہتا ہوں؟ ابھی آپ جوان بچوں سے پوچھیں کس سے ملنا ہے، فوراً کسی کو فٹ بالر سے ملنا ہے، کسی کو کرکٹر سے ملنا ہے، کسی کو کیپٹن پلانٹ سے ملنا ہے، کسی کو اسپائڈر مین ملنا ہے۔ وہ ظاہر دنیا بچے ایسی ہیں آج کل، جو دکھائیں گے بچے وہی ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہم بچوں پہ تو ساری سٹوریاں ڈال دیتے ہیں، خود ہم کیا ہے؟ کیا میں خود خدا سے ملنا چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا؟ کیا میں خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا؟ خدا is not a physical to see him، مگر امام حسین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، مگر کیسے دیکھوں پروردگار؟ یہ نہیں، سافٹ ویئر، انٹرنل باطن۔ امام حسین دعا عرفہ میں فرماتے ہیں جس نے تجھے نہ پایا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ خوب یہ قرب، نیرسٹ ہونا خدا سے، یہ میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہ جو مالک یوم الدین ہے،
وہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے. خدا حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے اے بنی آدم میں نے سب کچھ تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا. تو کیا میری زندگی میں ٹائم ہے خدا کے لیے؟ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب مسجد تو آ رہے ہیں اور کیا کریں. جانے محترم یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم مسجد آتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن آپ کی اس بزی لائف میں خدا کے لیے صرف خدا کے لیے کیا ہے؟ جو ہم نے معصومین سے سیکھا، جو ہمیں اولیاء خدا نے دیا، وہ کیا ہے؟ اگر آپ خدا کے ساتھ کچھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ شب ہے، وہ سحر ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو وہ خدا کے لیے ہے. اس ٹائم کوئی نہیں دیکھ رہا، nobody is watching you. کوئی آپ کو چیک نہیں کر رہا، کسی کے آگے آپ نے مارکس نہیں بنانے کہ بھائی میں نماز شب نہ. آیت اللہ ملا کلی حسین ہمدانی فرماتے تھے کہ اگر تم نماز شب تہجد نہیں بھی پڑھ سکتے نا تو کم از کم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاؤ اور صرف کہو پروردگار تیری خاطر، صرف تیری خاطر، کچھ نہیں، صرف تیری خاطر. البتہ یہ بھی جو میرے جیسے شخص کے اندر تیری خاطر ہے نا، اس میں بھی میرا کوئی سودا ہے، کیونکہ وہی مولا کائنات فرماتے ہیں نا 3 طرح کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت خوف سے ہے، ایک عبادت وہ کرتے ہیں جن کو خوف ہے، ایک عبادت وہ کرتے ہیں جو تجارت کرتے ہیں، ایک عبادت شوق کی ہے. خوف کی کیا عبادت ہے کہ پروردگار میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں. تجارت یعنی جو بزنس کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ میں عبادت تو کر رہا ہوں مگر پروردگار مجھے جنت چاہیے، مجھے بہشت چاہیے. اور تیسری عبادت امام فرماتے ہیں جو صرف تیرے شوق سے ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے. تو مولا فرماتے ہیں پروردگار میں اس طرح تیری عبادت کرتا ہوں. جانے محترم اگر مولا کو پہچاننا ہے تو پھر اس طرح پہچاننا پڑے گا، امام کو پہچاننا. تو یہاں لقاء اللہ، خدا سے ملاقات بہت ضروری ہے. آپ شہداء کی زندگی کی طرف اگر روشنی ڈالیں، دیکھیں تو شہداء کیا چاہتے تھے، شہداء کو کیا ملا خون خدا کی راہ میں دے کر، اپنے آپ کو کٹوا کر کیا ملا. آئیے کربلا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کی. شب عاشورہ آپ کے سامنے کتنی سخت رات ہے. مسلم بن اوسجہ مسکرا رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر نے کہا مسلم یہ مسکرانے کی شب نہیں ہے. کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ کہا میں اس کے لیے مسکرا رہا ہوں میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا. اللہ معرفت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت شہداؤں کی زندگیوں میں آپ دیکھتے ہیں جب ایران عراق کی وار تھی تو جو لڑکے تھے ینگ، انہوں نے اپنے شرٹس پہ کیا لکھا تھا؟ یا شہادت یا زیارت، یا شہادت یا زیارت. 2 آپشن، تھرڈ نہیں ہے زندگی میں آپشن. جانے محترم لقاء اللہ، خدا سے ملاقات. تیسری اور آخری فضیلت، اور وقت بہت تیز تمام ہو گیا. تیسری فضیلت مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جن کے پاس اللہ جن کو کیپیسٹی انہینس کرتا ہے، ان کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ دنیا میں باڈی کے اندر قید ہیں اور یہ تیار رہتے ہیں کہ بس موقع ملے ہم پرواز کر جائیں. اللہ اکبر. یعنی they are ready to go that world. ریڈی ہے، ہر وقت تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے السجن الدنیا سجن مومن. دنیا جو ہے، یہ جو ورلڈ ہے، یہ پریزن ہے مومن کے لیے. they know یہ پریزن ہے، ہم اس قید میں ہیں. اور روح پرواز کرنا چاہتی ہے، ہر وقت چاہتی ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے نشوار آنکھوں کا واسطہ، تجھے اس مظلوم کائنات کا واسطہ جو اول مظلوم اور آخر مظلوم، جسے شکی ترین انسان نے جو ہے وہ دنیا سے جانے کا
ضربت لگائی تجھے واسطہ آج کی شب بی بی زینب اور ام کلثوم کے قلب اور ان گریہ کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا